بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے اس ہفتے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں خلیجی ملک قطر کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان وعدوں میں قطر پر ہونے والے حملے کے جواب میں امریکی فوجی طاقت کا استعمال بھی شامل ہے۔ اس ایگزیکٹو آرڈر یا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ قطر پر ہونے والے کسی بھی مسلح حملے کو قطر پر نہیں بلکہ امریکہ پر حملہ تصور کرے گا، اور امریکی اور قطری مفادات کے تحفظ اور امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قانونی اور دیگر ضروری اقدامات بشمول سفارتی، اقتصادی اور اگر ضروری ہوا تو فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ حکم نامہ دوستو امریکہ اور اس کے ایک اہم عرب اتحادی کے درمیان ایک غیر معمولی سیکیورٹی معاہدے کی نمائندگی کرتا ہے جو تقریباً نیٹو اتحاد سے ملتا جلتا ہے۔ اس سے خطے کے دیگر پڑوسی ممالک میں رشک اور حسد کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چند سال پہلے تک قطر جو اپنے پڑوسیوں کی طرف سے اقتصادی اور سفارتی بائیکاٹ کا مرکز تھا، اب مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری کا ایک اہم مرکز بن چکا ہے۔ قطر نے حال ہی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالث کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنا نیا کردار مضبوطی سے نبھایا ہے اور اپنی پوزیشن کو دوستو مستحکم بھی کیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں حالیہ دنوں میں ہونے والا یہ اپنی طرز کا واحد دفاعی معاہدہ نہیں، اس سے پہلے بھی گزشتہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب نے بھی دوستو ایک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا اور ایک ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کرنا، یہ اس میں شامل ہے۔ دفاع کے لیے امریکی معاونت پر انحصار کے تناظر میں دیکھا جائے تو سعودی عربیہ اور قطر میں کافی مماثلت دکھائی دیتی ہے۔ قطر مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے کی میزبانی کرتا ہے، جبکہ سعودی عربیہ میں بھی امریکہ نے فوجی اڈے قائم کر رکھے ہیں، جن میں پرنس سلطان ایئر بیس کا مستقل اڈا شامل ہے جہاں امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوستو قطر اور سعودی عربیہ دونوں ہی بڑی تعداد میں امریکہ سے دفاعی ساز و سامان اور ہتھیار بھی خریدتے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک جامع دفاعی معاہدہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف اب قطر کو امریکی ضمانت حاصل ہے۔ قطر کو امریکی سیکیورٹی فراہم کرنے کا صدر ٹرمپ کا یہ قدم قطر پر گزشتہ ماہ اسرائیلی فدائی حملوں کے بعد الثانی شاہی خاندان یعنی قطر کے حکمراں خاندان کی طرف سے ناراضگی کے اظہار کے بعد سامنے آیا۔ اس سال کے شروع میں ایران میں بھی دوستو ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری کے جواب میں قطر پر حملہ کیا تھا، بلکہ قطر پر تو نہیں کہا جا سکتا، وہاں امریکی بیسوں پر حملہ کیا تھا۔ قطر اب خلیجی عرب ممالک کی بڑھتی ہوئی تشویش کا مرکز بن چکا ہے، کیونکہ خلیجی ممالک کو لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد اور اس کے فوجی اڈوں کی میزبانی کے باوجود انہیں وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی جس کی انہیں توقع تھی۔ اسرائیل میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ دوحہ سے کوئی یعنی قطر سے کوئی ٹھوس یقین دہانی حاصل کرنے سے پہلے صدر ٹرمپ نے قطر کو ایک غیر معمولی انعام دے دیا ہے۔ اس سفیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطر کے لیے صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی کا عہد اس وقت تک بے معنی ہو جاتا ہے جب تک کہ قطر حماس کو ہاں کہنے یا نہیں کہنے پر انہیں اپنے یہاں سے بے دخل نہیں کر دیتا، جبکہ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے قطر میں مقیم حماس کے رہنماؤں کو سیکیورٹی فراہم کی، جبکہ نیتن یاہو نے خبردار کیا تھا کہ حماس کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ جبکہ امریکہ قطر میں حماس کو سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے، ایسا دوستو اسرائیلیوں کا کہنا ہے، ان کے تجزیہ کاروں کا۔ بہرحال ٹرمپ کے اس اقدام سے قطر اور دیگر خلیجی ممالک کو کسی حد تک یقین دلایا جا سکتا ہے کہ امریکہ پر اعتماد کیا جائے۔ اب سعودی عربیہ بھی اس طرح کی یقین دہانی چاہے گا۔ ہمارے خیال میں یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ انہیں بھی اپنی طرف رکھے۔
جیسا کہ دوستو میں اوپر بتا چکا ہوں کہ قطر کو دی گئی حفاظتی ضمانتوں کا دائرہ وسیع ہے، جس میں حملے کی صورت میں امریکی فوجی مدد بھی شامل ہے۔ یہ نیٹو کے آرٹیکل 5 سے ملتا جلتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک رکن پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف دوستو ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ حکم کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے براہ راست وائٹ ہاؤس سے جاری کیا گیا ہے۔ جنگی طاقتوں کے ایکٹ کے تحت صدر کو فوجیوں کی تعیناتی سے پہلے کانگریس کی بھی اجازت لینا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم قانونی طور پر محدود ہے اور مستقبل میں کسی اور صدر کے ذریعے اسے تبدیل یا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دوستو قطر کو ایک لالی پاپ دکھانے کے مترادف ہے۔ اصل سیکیورٹی معاہدہ وہ ہے جو سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے، اور پھر امریکہ کے ساتھ معاہدوں کی کیا وقت ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر آپ ان کے ہتھیاروں کو استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا امریکہ اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی سعودی عربیہ یا کسی بھی خلیجی ممالک کو اجازت دے گا؟ یہ تو دوستو سیکیورٹی معاہدہ نہیں بلکہ ایک مذاق ہو گیا۔ جبکہ دوسری طرف دوستو حیرت انگیز طور پر صدر ٹرمپ کے حامی کہہ رہے ہیں، ان کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ قطر امریکہ کا اتحادی نہیں بلکہ امریکہ کے لیے ایک خطرہ ہے۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں اور کارکنوں کا کہنا ہے، بلکہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل قطر میں حماس کے رہنماؤں کو مارتا ہے تو کیا امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے جائے گا؟ اور قطر کا غصہ ذرا کم کرنے کے لیے ایک لالی پاپ دیا گیا ہے۔ جبکہ صدر ٹرمپ کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ خاندان کے قطر کے ساتھ ذاتی اور کاروباری تعلقات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خارجہ پالیسی میں مفادات کے ٹکراؤ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹرمپ آرگنائزیشن، جسے ان کے بیٹے ٹرمپ جونیئر چلاتے ہیں، اس نے اپریل میں دوستو قطر میں ایک لگژری گولف ریزورٹ کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جسے قطری حکومت کی کمپنی تیار کر رہی ہے۔ قطر نے امریکہ کو ایک طیارہ بھی عطیہ کیا ہے، جسے صدر ٹرمپ ایئر فورس 1 کے متبادل کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ طیارہ ان کی مدت ملازمت کے بعد ریٹائر ہو جائے گا اور اسے ان کی مجوزہ صدارتی لائبریری میں دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ امریکی ٹیکس دہندگان قطر میں اپنے لگژری گولف کورس میں فوجی سیکیورٹی کے لیے ادائیگی کریں، جبکہ وہ اپنے قطری کاروباری شراکت داروں کو خوش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مئی میں اپنے علاقائی دورے کے دوران دوحہ کا بھی دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے خطے کے امیر ترین اور طاقتور رہنماؤں سے کاروباری ملاقاتیں کی تھیں۔ جبکہ اس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اثاثے ان کے بچوں کو زیر انتظام ٹرسٹ میں رکھے گئے ہیں، اس لیے مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ فی الحال یورپی ممالک کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور جرمنی کی جانب سے دوبارہ عائد کی گئی پابندیوں کے اثرات اور نتائج کا ایران جائزہ لے رہا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ یورپی طاقتوں کی جانب سے شروع کیے گئے ایک عمل کے بعد ایک ہفتہ پہلے اقوام متحدہ نے ایران کے ایٹمی پروگرام پر دوبارہ ہتھیاروں کی پابندی اور دیگر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ حماس نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں تردید کر دی ہے کہ اس نے امریکی صدر ٹرمپ کے مجوزہ غزہ امن منصوبے کے تحت ہتھیار ڈالنے پر ان کے ساتھ اتفاق کر لیا ہے۔ حماس نے ان دعووں کو سیاسی طور پر گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے، جس کا مقصد خطے میں حماس کی پوزیشن کو کمزور کرنا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم ان خبروں کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ حماس نے نہ تو کسی جنگ بندی پر پیش رفت کی ہے اور نہ ہی ہتھیار ڈالنے پر کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ حماس کے یہ بیانات دوستو اس وقت سامنے آئے ہیں جب غزہ کے امن منصوبے پر مذاکرات شروع ہونے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے داماد اور مشرق وسطی کے خصوصی ایلچی کو مصر بھیجا ہے تاکہ مذاکراتی عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ حماس نے اگر غزہ میں اقتدار چھوڑنے سے انکار کیا یا ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تو ان کے لیے مکمل تباہی کا سامنا ہوگا۔
پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کے ممکنہ ایڈوینچر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کسی بھی ایڈوینچر سے پہلے یہ ضرور سوچے گا کہ جواب میں اسے کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی طور پر مودی کو بھارت میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور ہم نے بھارت کو جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا ہے۔ اب بھارت کے عوام بھی ان سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ بھارت عالمی سطح پر تنہا ہو رہا ہے جبکہ پاکستان کو مختلف ممالک کی طرف سے پذیرائی مل رہی ہے۔ بھارت سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور وہ خود کو خطے کا لیڈر سمجھتا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ نیا تنازع ہوا تو صبر نہیں کریں گے، پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیا جائے گا۔ کانگریس نے پاکستانی جنگی طیارہ JF-17 کے لیے روس کے ذریعے انجن کی فراہمی کیے جانے سے متعلق خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ مودی حکومت کی ناکامی ہے کہ اسے ملک کو یہ بتانا چاہیے کہ ہندوستان کا ایک بھروسے مند ساتھی روس پاکستان کو فوجی مدد کیوں دے رہا ہے۔ کانگریس نے دوستو ان خبروں کا حوالہ دیا ہے جن میں یہ کہا گیا ہے کہ روس JF-17 جنگی طیاروں کے لیے جدید RD-93MA انجن کی فراہمی کر رہا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ روس جو کبھی ہندوستان کا سب سے بھروسے مند پارٹنر رہا ہے، اس نے ہندوستان کی تمام اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے پاکستان کے چینی ساختہ JF-17 جنگی طیاروں کے لیے انجن کی سپلائی کیوں شروع کر دی۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ F-17 جنگی طیاروں کا جدید بلاک 3 ورژن اسی معیاری انجن اور NPL-15 میزائلوں سے لیس ہوگا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان نے اس کا استعمال آپریشن سندور کے دوران ہندوستان کے خلاف کیا تھا اور ہمارے 6 طیارے مار گرائے تھے، بلکہ منہ کے بل گرے تھے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ جون 2025 میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے براہ راست مداخلت کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ مودی کو پوچھنا چاہیے کہ ایسے ملک کو بتانا چاہیے کہ آخر کیوں روس جیسا پرانا اور بھروسے مند ساتھی اب پاکستان کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ دوستو روس انسانوں کی مدد کر رہا ہے، بندوں کی مدد کر رہا ہے۔ جو بندے کے پتر نہیں بنتے ان کو روس کیوں بتائے کہ وہ ان کی مدد کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً دوستو روس یہ کہے گا کہ پہلے بندے کے پتر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بن جاؤ پھر ہم سے بات کرو۔ بہرحال کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ ہندوستان اب بھی روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید رہا ہے اور سکوئی 57 جنگی طیاروں پر بات چیت بھی کر رہا ہے۔ روس کی پاکستان کو مدد کرنا یہ واقعہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اس ذاتی سفارتکاری کی ایک اور ناکامی کو ظاہر کرتا ہے جو ملکی مفادات سے زیادہ اپنی تصویر بنانے اور عالمی ڈرامے کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ کانگریس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ہندوستان اب تک پاکستان کو سفارتی طور پر الگ تھلگ کرنے میں ناکام رہا ہے بلکہ خود ہو گیا ہے۔ اس کی بجائے پاکستان کی اعلیٰ قیادت جس میں اس کا فوجی جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شامل ہے جسے پہلگام حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، آج ٹرمپ کے ذریعے اسے اعزاز سے نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان کو روسی صدر پوٹن کے ذریعے اسلحے مہیا کیے جا رہے ہیں، یہ چائنا کا کام ہے، جبکہ آپریشن سندور کے دوران اسے چائنا کی مکمل حمایت بھی حاصل تھی۔ مودی کیا کر رہا ہے، ہندوستان کا کیا بنا رہا ہے؟ آج ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں دوستو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے۔ دوران سماعت وکیل نے ہی بھارتی چیف جسٹس BR گوئی پر جوتا پھینک دیا۔ سماعت کے دوران اچانک 71 سالہ وکیل نے نعرے بازی شروع کر دی اور چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینک دیا۔ وکیل دوستو چیف جسٹس آف انڈیا کے حالیہ ریمارک سے ناراض تھا جو مدھیہ پردیش کے کھاجوراہو مندر سے متعلق ایک سماعت کے دوران دیے گئے تھے۔
چیف جسٹس گوائی نے اس واقعے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے اور وکلا کو کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ تک امداد لے جانے والے گلوبل سمود قافلے سے گرفتار کیے گئے مزید 171 اراکین کو ڈیپورٹ کر دیا۔ ملک بدر کیے گئے افراد کو یونان اور سلواکیہ بھیج دیا گیا ہے۔ جن کارکنوں کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے ان کا تعلق یونان، اٹلی، فرانس، آئرلینڈ، سویڈن، پولینڈ، جرمنی، بلغاریہ، آسٹریا، فن لینڈ، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، ناروے، برطانیہ اور امریکہ سے ہے۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی دوستو اس قافلے کا حصہ تھے جو تاحال اسرائیلی حراست میں ہے، اور دوستو مجھے ڈر ہے کہ جتنا اسرائیلی زہریلا پاکستان کے لیے ہے، لگتا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد کو وہ جلدی نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت اس میں کیا کرتی ہے۔ اسرائیل سے ڈیپورٹ ہونے کے بعد وطن واپس پہنچنے پر امدادی کارکنوں نے اسرائیلی حراست میں ظلم و ستم کے انکشافات کیے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔